بابا جی حضرت واصف علی واصف سے سوال کیا گیا کہ صراط مستقیم آدمی کس طرح پا سکتا ہے، جبکہ آج کل اتنے فرقے ہیں کہ آدمی ایک کے پاس جاتا ہے تو کچھ اور سیکھتا ہے۔ اہل حدیث کچھ اور کہتے ہیں، سنی کچھ اور، شیعہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ کافروں کے پاس جاتا ہے آدمی، قادیانیوں کے پاس جاتا ہے تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ آدمی کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے، یعنی جب تک مریض شفا یاب نہ ہو جائے ڈاکٹر کی تلاش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھو، پھر آپ یہ گلہ کریں گے کہ وہ ہومیوپیتھک ہے، یہ حکیم صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، لیکن جب تک مریض صحت یاب نہ ہو ڈاکٹر کی تلاش ضرور رکھو۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوسرا یہ کہ اسلام بڑا آسان مذہب ہے۔ جس دن اور جس وقت اعلان کیا گیا، اسلام دینے والے نے کہا آج کے بعد ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور نعمت کی انتہا کر دی۔ جب دین مکمل ہو گیا تو یہ ایک خاص وقت ہے، اس کے بعد مکمل دین میں جو اضافہ کیا گیا وہ آپ نکال دو۔ مکمل میں اضافہ مکمل کے خلاف ہے اور اس کی تخفیف بھی نہ کرو۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں خنزیر کا لفظ بھی ہے، شیطان کا لفظ بھی موجود ہے، شہوات کا لفظ بھی موجود ہے، لیکن ہے قرآن۔ اور قرآن مقدس اس لیے ہے کیونکہ اس کا لکھنے والا یا دینے والا اللہ ہے۔ اگر اس کتاب کا مصنف کوئی اور ہوتا تو یہ ملی جلی کتاب ہوتی۔ جب تک آپ خود سچے نہیں ہوتے آپ کے لیے سچ کی تلاش بے معنی سفر ہے۔ جب تک آپ کسی ایک کو سچا نہیں مانتے تب تک کسی کے راستے پر چلنا بے معنی سفر ہے۔ اب دو چیزیں آپ کو کرنی ہیں، ایک تو کسی ایک کو سچا مانو، اس کی تعریف کیا ہے؟ فرض کرو کہ وہ جھوٹ کہے تب بھی سچ ہے، استاد بتاتا ہے اس کو ایسے پڑھو، کہتا ہے اس کو ایسے کیوں پڑھیں؟ وہ کہتا ہے اس کا فارمولہ ہی ایسے ہے، تو آپ اس فارمولے کے مطابق پڑھو۔ استاد اس کو مان لو یا خود استاد بنو۔ جب ایک استاد نے الف سے آگے بے پڑھایا تو وہ کہتا ہے ملا جی الف کے بعد بے ہم نے نہیں پڑھنا، الف سانو کلا نظر آیا اسی بے نو بننے لایا، یعنی ہمیں تو الف اکیلا نظر آیا ہے اس لیے ہم نے بے کو ایک طرف کر دیا۔ اب مثال، اگر تم نے چاول نہیں دیکھے تو دکاندار نے جو دیا وہ تم لے کر آ جاؤ گے۔ جو چیز لینے جا رہے ہو اس سے آشنائی ضروری ہے۔ اب دین میں فرق نہیں، شریعت میں فرق نہیں ہے۔ اللہ کو مالک مانو، پھر کہیں اور کوئی دقت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانو، کہیں کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اسلام کو مذہب مانو، پھر کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔